بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، اللہ کا نور برستا ہے۔ جو شخص عصر کی نماز کے بعد یہ آیات 7 مرتبہ پڑھے گا، اللہ 7 زمین 7 آسمان کا نور اسی وقت اسے عطا کر دے گا۔ پیارے ناظرین، نماز اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک ہے اور اس کی 5 فرض نمازیں مسلمان کی روحانی زندگی کا مرکز و محور ہیں۔ ان میں ہر نماز کی اپنی ایک خاص اہمیت اور مقام ہے، لیکن عصر کی نماز کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اہمیت دی ہے۔ یہ نماز دن کے وقت اس وقت پڑھی جاتی ہے جب انسان اپنی مصروفیات کے عروج پر ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے اس نماز کی ادائیگی مومن کی سچی بندگی کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر نمازوں کا ذکر فرمایا ہے، لیکن عصر کی نماز کو خصوصی اہمیت کے ساتھ بیان کیا۔ سورۃ البقرہ کی آیات 238 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ: تمام نمازوں کی حفاظت کرو اور درمیانی نماز کی بھی، اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہو جاؤ۔ علماء اکرام کی اکثریت کے نزدیک الصلاۃ الوسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر عصر کی نماز کی تاکید فرمائی ہے۔ تو پیارے ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ بھی عصر کی نماز کے بعد ایک بہت ہی پیاری آیات پڑھنے کا وظیفہ ہے۔ جیسے اگر صرف 7 مرتبہ پڑھا جائے تو 7 زمین اور 7 آسمانوں کا نور اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرما دے گا۔ اس پر نور کی بارش برستی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے بندے کی تمام مشکلات کو، تمام پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ اس کی زندگی میں جتنی بھی الجھنیں ہوں سب ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ ایسا وقت ہوتا ہے جس میں انسان مصروفیات کے عروج پر ہوتا ہے۔ تو جب عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے اور انسان ساری مصروفیات کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں اس کی عبادت کرتا ہے، عبادت کی فکر میں وہ نماز ادا کرتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے دنیا جہان کی الجھنیں ختم کر کے خوشحالی پیدا کر دیتا ہے۔ وہ انسان قدم قدم پر کامیاب ہوتا ہے، رزق، مال و دولت وافر مقدار میں عطا کیا جاتا ہے۔ اس کے گھر میں بھی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس کی اولاد بھی دن دگنی رات چگنی ترقی کرتی ہے، اور جو نمازیں شخص نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے الجھنیں مزید بڑھا دیتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی نماز عصر نکل گئی، یعنی جو جان بوجھ کر نماز عصر چھوڑے، گویا اس کے اہل و عیال، مال و دولت یعنی سب چھین لیے گئے۔ حضرت موسیٰ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں پڑھی، یعنی فجر اور عصر کی، تو وہ جنت میں جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ عصر کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت میں اللہ پاک سے اگر کچھ بھی سچے دل سے مانگا جائے تو فوراً مل جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عصر کی نماز چھوڑ دے، گویا اس کا سارا عمل برباد ہو گیا۔ یہ حدیث اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ عصر کی نماز نہ پڑھنے سے انسان کے تمام اعمال بھی برباد ہو سکتے ہیں۔
یہ کتنی بڑی محرومی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس دن اور رات کے فرشتے آتے ہیں اور وہ فجر اور عصر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ فجر اور عصر کی نماز کے وقت فرشتے حاضر ہو کر انسان کے اعمال کا مشاہدہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور گواہی دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز عصر سے پہلے مر گیا وہ جنت میں داخل ہوگا، یعنی جو عصر کی نماز کی پابندی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اور اس کے بعد دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ عصر کی نماز انسان کو دنیا کی مصروفیات سے نکال کر اللہ کی یاد میں لے جاتی ہے۔ دن کے وقت اسی وقت جب کاروبار، تجارت، ملازمت اور دیگر دنیاوی امور میں انسان مشغول ہوتا ہے، اسی وقت نماز کا ادا کرنا بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ دن کی تھکن کے بعد عصر کی نماز پڑھنا بندے کی قوت ارادہ کو مضبوط کرتا ہے اور یہ نماز انسان کو سستی اور غفلت سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف لے جاتی ہے۔ جب مسلمان عصر کی نماز باجماعت مسجد میں ادا کرتے ہیں تو یہ مسلمان میں اتحاد، بھائی چارہ اور محبت کو فروغ دیتی ہے۔ اسلام میں جس عمل کی تاکید ہو اس کو چھوڑنے پر سخت وعید بھی آتی ہے۔ عصر کی نماز چھوڑنے کے بارے میں حدیث میں آیا، جو شخص عصر کی نماز چھوڑ دے گویا اس کا سب کچھ برباد ہو گیا۔ یہ حدیث ایک خطرناک تنبیہ ہے کہ عصر کی نماز پڑھنے سے انسان دنیا و آخرت دونوں میں نقصان اٹھا سکتا ہے۔ آج کے دور میں جب دنیاوی مصروفیات، کاروباری دباؤ اور سوشل میڈیا انسان کو غفلت میں مبتلا کر چکے ہیں، ایسے میں عصر کی نماز ایک نعمت سے کم نہیں۔ یہ نماز ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دنیا کی دوڑ میں اللہ کی یاد کو نہ بھولیں۔ یہ نماز ہماری روح کو سکون، دل کو تقویت اور زندگی کو برکت عطا فرماتی ہے۔ پیارے ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آئیں، آپ کے گھر میں اللہ تعالیٰ کا نور برسے، آپ کے گھر میں فرشتے آئیں، تو آپ یہ آیات لازمی پڑھیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص پوری رات عبادت کرنے کی مشقت سے عاجز ہے، دولت خرچ کرنے میں بخیل ہے اور دشمن کے ساتھ جہاد کرنے میں بزدل ہے، تو اسے چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرے۔ روایت میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے اعمال میں سے سب سے اچھا عمل نہ بتا دوں جو تمہارے اللہ کے ہاں بہت بہتر اور پاکیزہ ہے، تمہارے درجات میں سب سے بلند ہے، تمہارے سونے اور چاندی کے خیرات سے بھی زیادہ افضل ہے اور تمہارے دشمن کا سامنا کرنے یعنی جہاد سے بھی زیادہ بہتر ہو؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ عمل اللہ کا ذکر ہے۔ ذکر سے مراد اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے اور یہ عبادات دین اسلام میں ایک عبادت ہے۔ ذکر معمولاً اسماء الہی کا اذکار، آیات قرآنی یا کتاب و حدیث میں مذکورہ دعاؤں کو با آواز بلند یا آہستہ پڑھنے کو کہا جاتا ہے۔ معمولاً ذکر انفرادی طور پر کی جانے والی عبادت ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کا ذکر بہت زیادہ کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی آیات ہیں۔ ذکر کا حکم آیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے،
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حق تعالیٰ کا فرمان ہے، میں بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جیسا کہ وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ میرا مجمع میں ذکر کرتا ہے تو میں اس مجمع سے بہتر یعنی فرشتوں کے مجمع میں تذکرہ کرتا ہوں، اور اگر بندہ میری طرف ایک بار متوجہ ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اگر وہ ایک ہاتھ بڑھاتا ہے تو میں 2 ہاتھ بڑھاتا ہوں، اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس فرشتوں کی ایک جماعت ایسی ہے جو مجالس فکر کی تلاش میں گھومتی پھرتی رہتی ہے، اور جب کبھی وہ فرشتے مجلس فکر کو پاتے ہیں تو اصحاب مجلس کے اندر بیٹھ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، حتیٰ کہ زمین اور پہلے آسمان کے درمیان کی تمام کائنات ان سے بھر جاتی ہے۔ جب وہ منتشر ہوتے ہیں تو فرشتے آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اللہ عز و جل اپنے علم کو باوجود ان سے پوچھتا ہے کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں ہم روئے زمین میں تیرے ایسے بندوں کے پاس سے آئے ہیں جو تیری حمد و ثنا بیان کر رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، اور جو ذکر نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کے برابر ہے۔ ذکر کرنے والا زندہ اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے۔ پیارے ناظرین، ذکر کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ ذکر شیطان کو رفع دفع کرتا ہے اور اس کی قوت کو توڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب ہے، دل سے فکر غم کو دور کرتا ہے، دل میں فرد اور انبساط پیدا کرتا ہے، بدن کو اور خاص طور پر دل کو قوت بخشتا ہے، چہرے اور دل کو منور کرتا ہے، رزق کو بڑھاتا ہے، ذکر کرنے والے کو ہیبت اور حلاوت کا لباس پہناتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرتا ہے، ذکر سے مراقبہ نصیب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر اطمینان قلب اور راحت جاں کا سبب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار اپنے ارشادات سے ذکر الہی کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ ذکر عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی یاد کرنا یا تازہ کرنا، کسی شے کو بار بار ذہن میں لانا، کسی چیز کو دہرانا اور دل و زبان سے یاد کرنا۔ ذکر الہی روح کا سکون ہے۔ ذکر الہی کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ ہر وقت اور ہر حالت میں اٹھتے بیٹھتے لیٹے اپنے معبود حقیقی کو یاد رکھے اور اس کی یاد سے کبھی بھی اپنے آپ کو غافل نہ رکھے۔ اور ذکر الہی ہر عبادت کی اصل ہے۔ تمام جنوں اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد عبادت الہی ہے، اور تمام عبادات کا مقصود اصلی یعنی الہی ہے۔ کوئی عبادت اور کوئی نیکی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے یاد سے خالی نہیں۔ سب سے پہلی فرض عبادت نماز کا بھی یہی مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو دوام حاصل ہو اور وہ ہمہ وقت جاری رہے۔ نفسانی خواہشات کو مقررہ وقت کے لیے روکے رکھنے کا نام روزہ ہے، جس کا مقصد دل کو ذکر الہی کی طرف راغب کرنا ہے۔ روزہ نفس انسانی میں پاکیزگی پیدا کرتا ہے اور دل کی زمین کو ہموار کرتا ہے تاکہ اس میں یاد الہی کا ظہور ہو۔ قرآن حکیم پڑھنا افضل ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور سارے کا سارا اسی کے ذکر سے بھرا ہوا ہے۔ اس کی تلاوت اللہ تعالیٰ کے ذکر کو تر و تازہ رکھتی ہے۔ معلوم ہوا کہ تمام عبادات کی اصل ذکر الہی ہے اور ہر عبادت کسی نہ کسی صورت میں یاد الہی کا ذریعہ ہے۔ مرد مومن کی یہ پہچان ہے کہ وہ جب بھی کوئی نیک عمل کرے تو اس کا نصب العین فقط رضا الہی کا حصول ہو،
یوں ذکر الہی رضا الہی کا زینہ قرار پاتا ہے۔ اس اہمیت کے پیش نظر قرآن و سنت میں جا بجا ذکر الہی کی تاکید کی گئی۔ کثرت ذکر محبت الہی کا اولین تقاضا ہے۔ انسانی فطرت ہے کہ وہ اس چیز کو ہمیشہ یاد کرتا ہے جس کے ساتھ اس کا لگاؤ اس کی حد تک گہرا تعلق ہو، وہ کسی صورت میں بھی اسے بلانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ میں جانتا ہوں میرا رب مجھے کب یاد کرتا ہے۔ لوگ پریشان ہو گئے اور پوچھا آپ رحمت اللہ علیہ یہ کس طرح جان لیتے ہیں؟ فرمایا جب میں اس کو یاد کرتا ہوں وہ مجھے یاد کرتا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے خود قرآن میں ارشاد فرمایا، ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ کو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہونے کی حالت میں یاد کرو، یعنی کسی بھی حالت میں اللہ کی یاد سے یا اس کے ذکر سے غافل نہ ہو۔ پھر جب مطمئن ہو جاؤ تو حسب دستور نماز قائم کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے، اس سے فرمایا کہ دن رات، خشکی تری، سفر و حضر، فکر و قناعت، صحت اور مرد و ظاہر و باطن، ہر حال میں اللہ پاک کا ذکر کرتے رہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بولو، تو کیا وہ جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے، اس جیسا ہو جائے گا۔ جو سنگ دل ہے تو خرابی ہے، جن کے دل یاد خدا کی طرف سے سخت ہو گئے ہیں، اور جو اپنے رب کی یاد سے منہ کرے اور اسے چڑھے عذاب میں ڈالے گا۔ جس نے میری یاد سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے تنگ زندگانی ہے، اور ہم اسے قیامت کے دن اوندہ اٹھائیں گے۔ اے ایمان والو، تمہارے مال، تمہاری اولاد، تمہاری ہر چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اور جو ایسا کرے گا تو وہی لوگ نقصان میں ہیں۔ تو پیارے ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں آج کے عمل کی جانب۔ آپ نے وہ کون سی آیات ہیں جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے عصر کے وقت یہ آیات 7 مرتبہ پڑھی تو 7 زمینوں 7 آسمانوں کا نور بھی اسی وقت اللہ پاک اسے عطا فرمائے گا۔ اس آیت کو پڑھ کر جو بھی دعا مانگے وہ دعا اسی وقت فوراً قبول ہوگی، جو بھی پریشانی ہوگی فوراً ختم ہو جائے گی۔ پیارے ناظرین، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی وہ کلام ہے، اللہ کی وہ کتاب ہے جو ہدایت، رحمت، شفا ہے اور نور ہے۔ قرآن کی ہر آیت اپنے اندر ایک خاص تاثیر، روحانیت اور مقصد رکھتی ہے، لیکن بعض آیات کو اللہ تعالیٰ نے دیگر کے مقابلے میں خاص فضیلت اور مقام عطا فرمایا ہے۔ انہی میں سے ایک سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے، جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 ہے۔ آیت الکرسی کی فضیلت کے بارے میں ہے کہ جب حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے حبیب، کیا تم جانتے ہو کہ قرآن میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آیت الکرسی، پھر فرمایا کہ آیت الکرسی عرش الہی کے نیچے سے نازل ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مشہور حدیث ہے کہ شیطان ایک مرتبہ ان کے پاس آیا اور چوری کرنے لگا تو انہوں نے اسے پکڑ لیا۔ شیطان نے کہا، اگر تم مجھے چھوڑ دو تو میں تمہیں ایک آیت سکھاتا ہوں جسے پڑھنے سے تم محفوظ رہو گے۔ وہ آیت آیت الکرسی تھی۔
جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا اس نے تم سے سچ کہا، حالانکہ وہ جھوٹا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اس کے لیے جنت میں داخلے سے صرف موت رکاوٹ ہے۔ آیت الکرسی نہ صرف قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے بلکہ اس کے اندر روحانی اور باطنی طاقت بھی چھپی ہوئی ہے جو شیطانی اثرات، جادو، نظر بد، وسوسوں اور خوف کے خلاف ڈھال کا کام دیتی ہے۔ تو پیارے ناظرین، آپ نے یہ آیت نماز عصر کے بعد کس طرح پڑھنی ہے؟ تو جب آپ نماز عصر ادا کر لیں تو نماز عصر ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھے بیٹھے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ایک مرتبہ ثواب کے لیے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ یہ آیت تبارک و تعالیٰ کی صفات اور اس کی قدرت اور علم کے بارے میں ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ خود زندہ اور اوروں کا قائم رکھنے والا ہے۔ اسے نہ اونگ آئے نہ نیند آئے، اسی کا جو کچھ آسمان میں اور زمین میں ہے۔ وہ کون ہے جو اس کے ہاں سفارش کرے؟ اس کے حکم کو جانتا ہے۔ جو کچھ ان کے آگے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے وہ نہیں پاتے اس کے علم کے بغیر مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی میں سمائے ہوئے ہے آسمان اور زمین اور اسے بھاری نہیں۔ اس کی نگہبانی اور وہی ہے بلند بڑائی والا۔ پیارے ناظرین، آیت الکرسی 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ ہی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر جتنا آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے درود پڑھا تھا، آیت الکرسی کے حوالے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی ایسی چیز بتائیں جس سے نفع ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی پڑھا کرو، کیونکہ آیت الکرسی پڑھنے سے انسان کی اولاد بھی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں رہتی ہے، اور اس کے گھر پر یہاں تک کہ ہمسائے اور ان کے گھر پر اللہ کی حفاظت میں ہو جائیں گے۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں خیر و برکت نہیں، رزق کی تنگی ہے، گھر میں غربت ہے، فکر و فاقہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم آیت الکرسی کیوں نہیں پڑھتے؟ تو آیت الکرسی عصر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ لازمی پڑھیں۔ 7 زمین اور 7 آسمانوں کا نور اللہ تبارک و تعالی آپ کو عطا فرمائیں گے، دنیا کی ہر چیز آپ کو عطا فرمائیں گے۔
پیارے ناظرین، جب یہ عمل کر لیں تو اس کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ جیسے ہوائیں موسموں کا رخ بدلتی ہیں، ویسے ہی دعائیں مصیبتوں کا رخ بدلتی ہیں۔ اللہ ہمیں دعائیں لینے والا اور دعائیں دینے والا بنا دے۔ مسکراہٹ زمین پر تاروں کی طرح بکھیریں، دعائیں بارشوں کی طرح ملیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دعائے توبہ اور شکر کی توفیق عطا فرمائے اور قبولیت، بخشش اور نعمت سے محروم نہ رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکیاں عطا فرمائے اور آسانیاں اور خوشیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی دین کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دل سے ذکر کریں اور اچھی بات کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔